اب تیسرا قلندر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اے عالی شان مالکہ، میری کہانی ان لوگوں کی کہانی سی نہیں بلکہ کہیں زیادہ عجیب و غریب ہے، اور وہی سبب ہے میرے داڑھی مڑنے اور آنکھ پھوٹنے کا۔ ان لوگوں کی تو تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اور میں تقدیر کو زبردستی کھینچ کر لایا ہوں اور اپنی جان کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ میں بادشاہ اور بادشاہ زادہ ہوں۔ میرا باپ مر چکا تھا اور میں بادشاہ بنا تھا۔ میں نے حکومت کی اور عدل و انصاف برتا اور رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مجھے اس بات کا شوق تھا کہ کشتی پر سوار ہو کر سمندر کا سفر کیا کروں۔ میرا شہر سمندر کے کنارے واقع تھا۔ سمندر بے حد وسیع تھا اور اس میں بے شمار بڑے بڑے جزیرے تھے۔ میرے پاس 50 تجارتی کشتیاں تھیں جو سمندر میں چلتی تھیں، اور ان سے چھوٹی اور 50 کشتیاں سیر و تفریح کے لیے، اور 150 جنگی کشتیاں جنگ اور جہاد کے لیے۔ ایک بار میں نے ارادہ کیا کہ جزیروں کی سیر کروں اور 10 کشتیاں لے کر روانہ ہو گیا، اور پورے مہینے کا کھانا پینا ساتھ رکھ لیا۔ 20 دن چلنے کے بعد ایک رات مخالف ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں سخت تلاطم اٹھا اور موجیں تھپیڑے مارنے لگیں، یہاں تک کہ ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کسی کا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، خواہ صحیح و سلامت ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ ہم خدا سے دعائیں مانگتے اور عاجزی کرتے تھے، لیکن رات بھر مخالف ہوائیں چلتیں اور موجیں تھپیڑے مارتی رہیں۔ جب تڑکا ہوا تو ہوا تھمی اور سمندر ساکت ہوا۔ اس کے بعد سورج نکلا اور ہم ایک جزیرے میں پہنچے اور خشکی پر اترے اور کھانا پکا کر کھایا اور 2 دن آرام کیا۔ 20 دن اور سفر کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی پھر ہم پر اور ناخدا پر تھپیڑے مار رہا ہے، اور ناخدا راہ بھول گیا ہے۔ ہم نے دیدبان سے کہا کہ مستول پر چڑھ کر سمندر کو دیکھ۔ دیدبان مستول پر چڑھ کر دیکھنے لگا اور ناخدا سے کہا کہ اے ناخدا، مجھے دہنی طرف ایک بڑی مچھلی پانی کی سطح پر دکھائی دیتی ہے، اور سمندر کے وسط میں دور سے ایک دھبا سا نظر آتا ہے جو کبھی سیاہ اور کبھی سفید ہو کر چمکتا ہے۔ جب ناخدا نے دیدبان کو یہ کہتے سنا تو اس نے اپنی پگڑی نیچے دے پٹکی اور اپنی داڑھی نوچنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ تباہی کی خبر ایک دوسرے کو پہنچا دو، ہم سب کی تباہی کی، کیونکہ ہم میں سے ایک بھی نہیں بچنے کا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور ہم سب کے سب رونے لگے۔ میں نے کہا کہ اے ناخدا، کہہ تو صحیح کہ دیدبان نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ جس روز طوفان اٹھا تھا ہم راستہ بھول گئے تھے۔ اس کے بعد 2 دن تک ہوا بند رہی اور ہم ٹھہرے رہے، اور سمندر میں راستے کا پتہ نہ چلا۔ اس سے لے کر 11 دن تک ہم راہ بھولے رہے، اور کوئی ایسی ہوا نہ چلی جو ہمیں اس جگہ پہنچا دیتی جہاں ہم جانا چاہتے تھے۔ کل شام کو ہم ایک کالے پتھر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے جس کا نام مقناطیس پتھر ہے، اور پانی ہمیں زبردستی اس کے نیچے کھینچ لے جائے گا، اور کشتی کی ساری کیلیں پہاڑ کی طرف کھنچ کر اس میں چمٹ جائیں گی، اور کشتی کے تختے تختے الگ ہو جائیں گے۔ خدا نے مقناطیس پتھر میں ایک بھید رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوہے کی ہر چیز اس کی طرف کھنچ جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس پہاڑ میں بے حد لوہا اکٹھا ہو گیا ہے جس کی مقدار سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ قدیم زمانے سے لے کر اب تک اس پہاڑ پر بے شمار کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ سمندر سے ملا ہوا ایک پیتل کا گنبد ہے جو 10 کھمبوں پر رکا ہوا ہے۔ گنبد کے اوپر پیتل کا ایک گھوڑا اور ایک سوار ہے، اور اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک نیزہ، اور سینے پر سیسے کی ایک تختی آویزاں ہے جس پر مختلف اسماء اور طلسمات کندہ ہیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، لوگوں کی تباہی کی وجہ یہی سوار ہے جو اس گھوڑے پر ہے۔ جب تک یہ سوار اس گھوڑے پر سے گر نہ جائے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اے مالکہ، یہ کہہ کر وہ زار زار رونے لگا، اور ہمیں اپنی موت کا بالکل یقین آ گیا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رفیق سے رخصت ہوا اور آخری وصیت کی، اس خیال سے کہ شاید وہ بچ جائے۔ اس رات ہم میں سے کسی کو نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی ہم اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، اور پانی ہمیں زبردستی کھینچ کر اس کے پاس لے گیا۔ جب کشتیاں اس کے نیچے پہنچتی تھیں تو تختے الگ الگ ہو جاتے تھے، اور کیلیں اور باقی لوہے کی چیزیں نکل کر مقناطیس پر چلی جاتی اور جالی کی شکل میں اس پر چمٹ جاتی تھیں۔ شام کے قریب ہم اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ بعض ہم میں سے ڈوب گئے اور بعض بچ گئے۔ جو بچے بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے، کیونکہ موجوں اور طوفان کے تھپیڑوں کی وجہ سے سب کے سب حواس باختہ ہو گئے تھے۔ مگر اے مالکہ، خدا نے مجھے بچا لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ابھی اور زیادہ تکلیف اور مصیبت میں گرفتار کرے۔ میں ایک تختے پر چڑھ گیا اور ہوا اسے مار کر پہاڑ کے پاس لے گئی۔
وہاں مجھے ایک پگڈنڈی زینے کی طرف اوپر کی طرف جاتی دکھائی دی جو پہاڑ میں کھدی ہوئی تھی۔ میں نے خدا کا نام لیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔